आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। पाकिस्तान की तरफ से इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की फौज ड्रोन, तवील फासले तक वार करने वाले हथियार और लड़ाका जेट तैयारों का इस्तेमाल करके भारत की मगरबी सरहदों पर हमला जारी रखे हुए है और भारत ने इन हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बना दिया है। भारत की फौज ने मुल्क के कई ठिकानों को तबाह कर देने के पाकिस्तान के दावे को रद्द कर दिया है और इसे गलत जानकारी फैलाने की एक शरअंगेज मुहिम करार दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज अगले इलाकों में आगे बढ़ रही है, जिससे उसके जारहाना अज़ाइम का इजहार होता है। भारत की मुसल्लह अफवाज कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान बातचीत की है और कहा है कि इस सिलसिले में भारत का रवैया नापातुला और जिम्मेदाराना रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 30 दिन की गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया है और खबरदार किया है कि इसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। भारत में 2014 और 2021 के दरमियान ज़चगी के दौरान मां और नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है। भारत ने शंघाई में तीरंदाजी के आलमी कप स्टेज 2 में मर्दों की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों, जिनमें तकनीकी बुनियादी ढांचा, कमान और कंट्रोल मरकज, रडार स्टेशन और हथियारों के जखीरे वाले मरकजों पर कार्रवाई की है। पाकिस्तान कशीदगी और इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ कर रहा है, उसके जवाब में भारतीय फौज ने ये कदम उठाया है। भारत ने दूसरी जगहों के अलावा रफीक, मुरीद, चकलाला और रहीम यार खान को हवाई हमले का निशाना बनाया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए भारत की मुसल्लह फौजों की तरफ से की गई कार्रवाई की तफसील बताई। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के फौजियों को अगले इलाकों में बढ़ते हुए देखा गया, जिससे उनके जारहाना मकासद और सूरत हाल को मजीद खराब करने की मंशा का इजहार होता है। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि भारत की मुसल्लह फौज पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए तैयार है और दुश्मन की कार्रवाइयों का मौसर जवाब दिया गया है। Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की फौज ड्रोन, तवील फासले तक वार करने वाले हथियार और लड़ाका जेट तैयारे इस्तेमाल करके मगरबी सरहदों पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने इन हमलों को मौसर तौर पर नाकारा कर दिया है। Air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian armed forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से शरअंगेज गलत जानकारी फैलाने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत के S-400 निजाम को तबाह करने और सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जो बिल्कुल गलत है और हम इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद करते हैं। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. उमूर खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि ये पाकिस्तान ही है जिसने कशीदगी को बढ़ाया और इश्तहार अंगेज कार्रवाइयां की, जिसका भारत ने नपे तुले अंदाज में जवाब दिया।
I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر اور پنجاب میں اپنے ناپاک اور مذموم عزائم پر عمل کر رہا ہے. جناب مصری نے مذہبی مقامات پر میزائل حملہ کرنے کے پاکستان کے دعوے کو رد کر دیا اور اسے بے بنیاد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ جھوٹا الزام بھی لگا رہا ہے کہ پاکستان کا میزائل افغانستان میں آ کر گرا ہے. جناب مصری نے کہا کہ افغانستان کے عوام کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون سا ملک عام لوگوں اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتا رہا ہے. امور خارجہ کے سیکرٹری نے پاکستانی حکام کے اس دعوے کو بچکانہ قرار دیا کہ بھارت نے شری امرتسر صاحب کے جانب میزائل داغا اور کہا کہ اس طرح کی بے بنیاد کوششوں کا مقصد بھارت کو تقسیم کرنا ہے اور یہ کوششیں یقیناً ناکام ہوں گی. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سبھی محاذوں پر پاکستان کی جارحیت کے خلاف بھارت کے منہ توڑ جواب سے دہشت گردی کو شہ دینے والا پاکستان اس قدر بوکھلا گیا ہے کہ وہ اب ڈیجیٹل اسپیس میں غلط باتیں اور غلط معلومات پھیلانے میں لگا ہوا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرضی ویڈیو سے لے کر کاٹ چھانٹ کر کے بنائی گئی تصویروں کا سہارا لے کر پاکستان میڈیا کو گمراہ کرنے، معاملات اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو بچانے میں اپنی ناگزیر شکست کو دیکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ میں ڈیجیٹل میدان جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے. مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بوکھلاہٹ کا شکار پاکستان ہر طرح کی فرضی اور شرانگیز باتیں پھیلانے میں لگا ہوا ہے. پاکستان کی بوکھلاہٹ اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ مختلف پاکستانی سوشل میڈیا چینلز کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو پکڑنے اور بھارتی دفاعی نظام کی تباہی سے متعلق بے بنیاد مواد پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عالمی میڈیا میں پاکستان کے ناقابل تلافی نقصان کی پردہ پوشی کی جا سکے. پاکستان میں بھارتی فضائیہ کی خاتون پائلٹ کو پکڑنے کا دعویٰ کرنے والی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. اسی طرح پاکستان کے حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے 2016 کی ایک تصویر کو جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمالیہ کے مختلف علاقوں میں 3 جنگی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں. دیواکر کے ساتھ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج صبح بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران بات چیت کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا نقطہ نظر ہمیشہ نپا تلا اور ذمہ دارانہ رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ترجمان ٹیمی بروس کے حوالے سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ روبیو نے اس بات پر زور دیا کہ فریقین کو کشیدگی دور کرنے اور براہ راست رابطہ پھر سے قائم کرنے کے طور طریقوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 30 روزہ بلا شرط جنگ بندی پر زور دیا ہے، اس وارننگ کے ساتھ کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی. بھارت میں ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے جو 2030 تک کے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کی سمت میں ایک اہم کامیابی کو ظاہر کرتا ہے. تیر اندازی عالمی کپ مرحلہ 2 میں بھارت نے آج شنگھائی میں 3 تمغے جیتے ہیں. مردوں کی کمپاؤنڈ ٹیم میں ابھیشیک ورما، اوجس دیوتالے اور رشبھ یادو کی ٹیم نے میکسیکو کی ٹیم کو فائنل میں ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کی طرف سے اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں بھارت نے پاکستان کے فوجی ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی ہے. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج ڈرون، طویل فاصلے تک وار کرنے والے ہتھیار اور لڑاکا جیٹ طیاروں کا استعمال کر کے بھارت کی مغربی سرحدوں پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے اور بھارت نے ان حملوں کو مؤثر طور پر ناکام بنا دیا ہے. بھارت کی فوج نے ملک کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دینے کے پاکستان کے دعوے کو رد کر دیا ہے اور اسے غلط جانکاری پھیلانے کی ایک شر انگیز مہم قرار دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اگلے علاقوں میں آگے بڑھ رہی ہے جس سے اس کے جارحانہ عزائم کا اظہار ہوتا ہے. بھارت کی مسلح افواج کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.